کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ انہیں آزمایا جائے گا۔ انبیاء کو آروں کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا، انبیاء کو زندہ کنویں میں پھینک کے اوپر سے مٹی ڈال کے کنواں سارا بند کر دیا گیا۔ صحابہ اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، ایمان اتنا آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا۔ ایک تاریخ ہے جو بدر، احد، حنین، تبوک، خیبر، کرب و بلا کی دھرتی سے دشت لیلہ تک ہوتی ہوئی آج تک دہرائی جا رہی ہے۔ سلام ہے امت کے ان عظیم لوگوں کو کہ جن کے گھر ملبہ کر دیے گئے، جن کے بچے ذبح ہو گئے، خاندان پورا جن کا شہید ہو گیا، اس کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ کی صدا برابر آ رہی ہے۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے، عافیت والی زندگی اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے اور ہم فقیروں کو بھی نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کے ایک ایک بندے کو اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن ایمان سستا نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے جو سمجھ رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے جی، ایمان بڑا قیمتی ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ کرنے کے بعد صحیح اندازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعا کرو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو۔ زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزاریے، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک بڑی عجیب بات ہے، ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہمیں کوئی بھی نہ دیکھے نہ، ہم پھر بھی کھانا نہیں کھاتے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، پانی نہیں پیتے ہم، حالانکہ پیاس بھی لگی ہوتی پھر بھی نہیں پیتے۔ اسے کہا جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے پی لو پانی، آگے سے کہتے ہیں جی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہی کہتے ہو نا آپ سب، کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی میں پانی نہیں پیوں گا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ صرف یہی کو مہینہ ویند ہے، صرف رمضان یا روزے دے ٹائم اللہ ویند ہے، جیل رشوت لیندے بیٹھے ہونے ہیں اس لئے اللہ کوئی نہیں ویندا، جیل سود دا کاروبار کرندے بیٹھے ہونے ہیں اللہ وہ دے کوئی نہیں ویکھ رہی ہوندا، جس لئے چوری تے وینے ہیں، جس لئے ڈکیٹی تے جانے ہیں، جس لئے کوئی شراب پی رہا ہوندہ ہے، جس لئے کوئی مزرے ویکھ رہا ہوندہ ہے، جس لئے کوئی مطلب برائیاں اور فحاشیت مطلع ہوندہ ہے، کیا اللہ اس لئے کوئی نہیں ویندا بھی ہوندہ۔ جتنا یقین توانو روزے دی کیفیت چھے، اتنا یقین ہر حال چوڑا چاہیے۔ بے شک زندگی ساری روزہ ہے، رمضان کا صرف اس روزے دی ریہرسل ہے، زندگی ساری روزہ ہے۔ اگر یہ یقین آ جائے کہ اللہ دیکھ رہی ہے، بس دنیا ہی تبدیل ہو جائے، زندگی تو گزر جائے گی، یہ بات ہے، یہ آخری فتیدگی نہیں ہے، ہم سب موت کے منہ میں، ہم سب موت کے منہ میں، کھیڑ مک جاندی نہیں، دیر کوئی نہیں لگ دی کھیڑ مکن تے، موڑ نہ کوئی ایم این اے راندہ ہے، نہ کوئی ایم پی اے راندہ ہے، نہ کوئی منسٹر تے، نہ کوئی خطیب تے، نہ کوئی ادیب تے، نہ کوئی عالم، بس زندگی مک گئی، کھیڑ مک گئی۔ لیکن ہمارے استاذ محترم مولانا ظفر احمد قاسم نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا امیر ہو کے مرو، غریب ہو کے نہ مرو، امیر موت مرو، امیر موت مرو، غریبوں والی موت نہ مرو۔ پھر اس کی وضاحت بھی فرمایا کرتے تھے کہ امیروں والی موت یہ ہے کہ بندہ خود تو مر جائے، اس کی نیکی نہ مرے۔
خود مر گیا ہے لیکن مسجد بنا کے گیا، مسجد کھڑی ہے، نیکی زندہ ہے۔ خود مر گیا ہے، 10 بچوں کو قرآن سکھا کے گیا ہے، خود تو مر گیا، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ بن گئے، ان کے شاگرد آگے بن گئے، اس کی نیکی زندہ ہے۔ لوگوں کو نیک راہیں سکھا کے گیا ہے، خود مر گیا، مرنے سے پہلے لوگوں کو رستہ دے گیا اپنی زمین سے۔ اے جڑا بندہ راہ دیتا ہے اللہ انہوں جنت دی راہ دے سبحان اللہ۔ تے بننے کپڑ نال رزق بعد کوئی نہیں ہے وہیندا۔ ہاں جی، بننے کپ چھوڑنے اور بالکل میں تو کپ سائیکل بھی نہ سکے، اس نے کو رزق بعد کوئی نہیں وہیندا، رزق وہ جڑا تواڈے نصیب وچ لکھیا گیا۔ تسی زور لا لو، زور لا لو۔ یہ جڑا رزق لوگ سمجھیں نا ویسے چوری کر کے ڈکیٹی کر کے اے اسی دوسرا زیادہ کما لیا، یہ ہوندا تو آدھا ہے ناجائز طریقے نہ لیں دیو بس۔ رزق اتنا آپ کو ملنا اگر آپ جائز طریقے سے ملے تو مل جاتے ہیں، ناجائز طریقے سے لیا ہے اپنا رزق خراب کر بیٹھے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک ٹینکی ہے پانی کی، اس میں 100 لیٹر پانی آتا ہے، اس 100 لیٹر پانی کو ٹینکی میں سے نکالنے کے لیے آپ ایک ٹوٹی لگا لیں تو کتنا پانی نکلے گا؟ 100 لیٹر ہے جو اس ٹینکی میں 100 لیٹر۔ اگر اسی ٹینکی کو آپ 10 ٹوٹیاں لگا لو، پانی تو زیادہ نکل رہا ہے آپ کے سامنے ہے 100 لیٹر، لیکن ہوگا کتنا پھر بھی 100 لیٹر۔ رزق آپ کا اتنا ہی ہے، وہ لکھا گیا ہے، وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ حلال ٹوٹی کے ذریعے سے نکال لو آپ کی مرضی، یا ساتھ رشوت کی، چوری کی، ڈکیٹی کی، سود کی ٹوٹیاں لگا کر نکال لو ایک ہی بار، تمہاری مرضی، رزق اتنا ہی آنا جتنا لکھا گیا، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ چونکہ ہم ٹوٹیاں زیادہ لگا لیتے ہیں اپنے رزق کو، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں زیادہ بندہ پیا جی، وہ زیادہ آ رہا ہے تو ادھر سے کم بھی تو زیادہ ہو رہا ہے نا، کم بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو بننا کاٹنے سے، راہ توڑ دینے سے آپ کا رزق بڑھ نہیں جانا، رزق اتنا ہی جانا۔ لیکن اگر کوئی بندہ راستہ دیتا ہے اللہ کی مخلوق کو تو اللہ اسے جنت کا راستہ دے گا، راہ دینا سیکھے۔ اگر آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور اوپر سے کوئی بندہ آ گیا تو تھوڑی جگہ بنائے آنے والے کے لیے، فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، جگہ بناؤ، اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آپ کے پاس آیا تو اسے عزت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس جاتا ہے اور اگلا مسلمان جو میزبان ہے اگر اسے تکیہ پیش کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سرانا چاہ کے دیکھ چھوڑیا، عزت کیتی، آئے ہوئے مہمان دی، بس تسی بے عزت کرنا چاہو نا کسی نو، بالکل نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف دے بھراواں کے کیتا، حضرت یوسف نے بے عزت کرنا چاہیا، ہاں جی، کھوئے سٹیا، کھوٹے سکیاں دے عوض ویچیا، ساری کوشش کی تھی حضرت یوسف نو شکست دیوان دی، لیکن اللہ بھی کہے نا، بے شک او چاہوے تا باپ کے بیٹے نو جدا کرے، کنویں سٹ دے وے، کنویں چکڑ کے مصر دے بازاراں چوں دی بولی لوا چھوڑے، مڑ مصر دے بازاراں چ وک دے ہو یوسف نو اللہ اسی مصر دا بادشاہ بنا چھوڑے، اور کون پوچھنا؟ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سدا بادشاہی تو رب دی ہے نا۔ بے شک بے شک۔ ہے کوئی اپنے آپ میں اگر سدا بہار ایم این اے سمجھے یا سدا بہار ایم پی اے سمجھے یا سدا بہار کوئی اپنے آپ کو خطیب بنا کے سمجھے، سدا بہار اللہ دی ذات ہے اور کوئی بھی کوئی نہیں۔ بے شک سدا بادشاہی صرف اللہ دی ہے، باقی یہ پاک گئے اللہ کدی کہیں دے سیٹ تے چرک دے، کدی کہیں دے سیٹ تے چرک دے، وہ اللہ رب العزت دے اپنا انتظام ہے۔ تسی کہہ نو ذلیل نہیں کر سکتے، اگر تسی سمجھو بھی ایسی کہتے الزام چلا بھی ہے، کہہ نو گال مندر چکڑیے، کہہ دے اتے کردار کشی چکریے تو مرو دی شان گھٹ جاسی، بالکل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدن کوئی مسلمان کسی مسلمان دی عیب دی ٹوہ چ رنگ ہے نا، اللہ او دے عیب دی ٹوہ چ رنگ ہے۔
اور جہیں دے عیب دی ٹوچ اللہ ہو جاوے اللہ ان اتھو ذلیل اور رسوا کرندہ جی تو ذلیل ہو مرنا چاند سکھو نہیں اللہ عزت دے مرنا سکھو بھرم رکھنا سکھو حضرت عبداللہ اسام رحمت اللہ علیہ دا واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا حضرت عبداللہ اسام رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم سی ایک خاتون انہاں دے کل مسئلہ دینی پوچھنے واسطے آئی خاتون جس لے انہاں دے درس گاہ داخل ہو رہی سی اس دن ہوا خارج ہو گئی خاتون بڑی شرمندہ ہوئی لیکن وہ آئی اس نے آ کے مسئلہ پوچھیا امام عبداللہ اسام رحمہ اللہ نے آکھیا کہ میری دھی میرے نا کان کمزور ہیں تو میں نے سنیندہ بہت تھوڑا اچھا داس اللہ اس عورت دا جڑا حوصلہ بلند ہویا بھی جو معاملہ ہے نا اللہ تے میرے درمیان ہے بابے تا کوئی نہیں سنی چاہیے انہوں نے موڑ مسئلہ پوچھا بابے آکھیا تھوڑا میری دھی ہو اچھا داس میرے کان کمزور ہیں انہوں نے مسئلہ دسیا انہوں نے قرآن و حدیث دی روشنی چ اس مسئلے دا حال دسیا خاتون چلی گئی اے ڈورے کوئی نہ حوصلہ افزائی کرنی ہے اے ڈورے کوئی نہ بھرم رکھیا اس دا بعد 10 سال تو زیادہ زندہ رہے تے 10 سال ڈورے بڑھ کے گزارے او خاتون اگر بعد جی پتا چل گیا میں ڈورا کوئی نام تو دل شکنی نہ ہو اللہ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل لا تعلق ہو پھرے دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پاگے ضرور رکھنا چاہیے حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا اور جس کی اللہ پردہ پوشی کرے گا پتہ کیسے کرے گا امام بخاری اور امام مسلم دونوں کتابوں میں امام بخاری اور امام مسلم یہ روایت لے کر آئے ہیں صحیحین کی روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایک گناہگار بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اللہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا اسے قریب کرے گا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے کان میں کہے گا اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا نا جی کیا تھا فلاں گناہ کیا تھا جی کیا تھا یہاں تک کہ حضور فرماتے بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو میری تباہی یقینی ہے اب میں نہیں بچ سکتا میں اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہوں تب اللہ رب العزت اسے فرمائے گا کہ جب دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور تیرا عیب ظاہر نہیں ہونے دیا تو آج تیرے گناہوں کو دنیا پہ ظاہر کروں اسی پردے میں رہ اور میری جنت میں داخل ہو سبحان اللہ یہ کون بندہ ہوگا یہ وہ بندہ ہوگا جو اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کرتا رہا اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی ایک بزرگ تاجر کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے اس کے پاس لوگ آتے تھے اور اسے کھوٹا سکہ دے کر سودا لے جاتے تھے اور وہ چپ کر کے لے لیتا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ بے وقوف ہے بابے نو سوری کوئی نہیں لگتی میاں اسی کھوٹے سکے دے واسطے سودا لے کے واگ دینے وہ دے دیتا تھا جب اس کے فوت ہونے کی باری آئی نا تو وہ جتنے کھوٹے سکے لے کر بیٹھا تھا نا اس نے زمین پہ بکھیر دیے اور اللہ کی طرف توجہ کر کے کہا اے اللہ تیرے بندوں نے مجھے کھوٹے سکے دیے میں بندہ ہو کے قبول کرتا رہا بندہ ہو کے قبول کرتا رہا تو اللہ ہے بے شک اور تو اللہ ہے میرے مالک میرے کھوٹے عمل ہے تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں تو میرے عمل کو قبول کر اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ کون ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی ان کے بھی مرشد ہیں امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ 100 بار اللہ کا دیدار ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہے وہ دیدار کی کیفیت کیا وہ اللہ بہتر سمجھتے ہیں یا امام احمد ابن حنبل بہتر سمجھتے ہیں جو انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ مجھے 100 بار اللہ کا دیدار ہوا ہے
جب 99 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر 100ویں مرتبہ مجھے دیدار ہوا تو ایک بات آپ سے ضرور پوچھنی ہے۔ اللہ اچھا یہ دیدار کیسا ہے یہ اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ والے جو ہے اللہ کے ساتھ محبت اور دل میں کیفیت کو بھی دیدار کہہ دیتے ہیں۔ جو اللہ کا کما حقہ دیدار ہے وہ تو صرف حضور کو ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی روک دیا گیا تھا لن ترانی ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس دیدار سے کون سا دیدار مراد ہے یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ذہن میں کیا یہ وہ خود بتا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب مجھے 99 مرتبہ دیدار ہوا تو میں نے کہا کہ 100ویں مرتبہ جب دیدار ہوگا تو میں اللہ سے ایک بات ضرور پوچھوں گا۔ جب 100ویں مرتبہ اللہ کی طرف سے دیدار ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا اے اللہ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے بندوں کو تیرے قریب کر دیتی ہے؟ کوئی ایسا عمل جس کے ذریعے سے تیرا بندہ تیرے قریب ہو جائے؟ اللہ نے فرمایا وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ قرآن پاک کی تلاوت بندے کو میرے قریب کر دیتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ اللہ نے فرمایا جو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ بھی میرے قریب ہو جاتا ہے، جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے وہ بھی میرے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جنہیں بار بار جیل میں رکھ کے کوڑے مارے گئے قرآن کی خاطر، جب ان کی وفات ہوئی وفات کے بعد کسی اللہ والے کو خواب میں نظر آئے تو اس نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے کرسی لگوائی، اس پر مجھے بٹھایا اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ قیامت کی صبح تک میرے اوپر موتیوں کی بارش کرے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بشر حافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بشر حافی بھی ایک اللہ والے بزرگ تھے۔ آپ دیکھیں نا تاڑے نزدیک ہون اللہ اللہ او ہے جڑا ککڑ چنگے لڑاوے، ماشاءاللہ تاڑے نزدیک کا ہون چوتھی چوڑ تو بولنے لگا سبحان سبحان اللہ سارے کہہ دو اور سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا پڑھے عالم حضرت بشر حافی رحمہ اللہ سبحان اللہ بہت اچھا پڑھے ہے۔ تشریف یا رکھو خدا ہے یا خدا ہے یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ ہے۔ خدا کو خدائی میں کیا لطف ملتا ہے جب پیدا جہاں میں محمد نہ ہوتے، زمین آسمان کو کہاں نور ملتا جب کونے مقام میں محمد نہ ہوتے۔ ماشاءاللہ آخری فکر ہے اور ڈر والے اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے۔ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ زندہ باد۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ ساری زندگی اللہ کی محبت میں چند لقموں پہ گزار دی، اللہ کی محبت میں۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ آپ کو اللہ کھانے پینے سے روکتا نہیں ہے، قرآن میں حکم ہے کلو واشربو کھاؤ پیو، تو مولویاں تے اس تے بہو عمل کیتا۔ عوام بھی سمجھ نہیں آندی اسی عوام نو آنا بھی تسی اپنے پوتر مولوی بنا لو آندن جی کھمسن کتھوں اللہ اکبر جے سانو کھمدا ویندے نہ ویکھے کیویں کھاندے نے۔ حکم ہے بس یا کلو واشربو، لیکن بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ والے بزرگ ہیں، انہوں نے ساری زندگی روزوں میں گزار دی، فقیری میں گزار دی۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ بشر حافی کے بارے میں کوئی بات؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں واہ واہ بشر حافی کے کیا کہنے، اللہ نے بشر حافی کے لیے اپنے سامنے دسترخوان لگوایا اور بشر حافی کو وہاں پر بٹھا کر کہا کہ اے وہ جس نے دنیا میں نہیں کھایا اب کھا لے، اے وہ جس نے دنیا میں نہیں پیا اب پی لے، اے وہ جس نے دنیا کی لذتیں نہیں اٹھائی اب اٹھا لے، اب اٹھا لے۔ یہ ہم وہ لوگ جو آئیڈیل ہے آپ کو اور میرے، دیکھیں جو اولیاء ہیں ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ آپ کا اور میرا نام ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین معاویہ ابو سفیان طلحہ عبداللہ عبد الرحمن، یہ جو ہم مسلمانوں والے لیے پھر رہے ہیں، یہ اولیاء کے قدموں کی برکت ہے۔ وہ بر صغیر میں آئے، دین پھیلا، ہم تک پہنچا۔ بے شک وہ نہ ہوتے تو کوئی رام سنگھ ہوتا، کوئی فلاں سنگھ ہوتا۔ آپ کو اور ہمیں ایمان ان کے قدموں کی برکت سے ملا ہے۔
اہل اللہ کا مخالف نہیں ہوں، اولیاء کا مخالف نہیں ہوں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے پیروں کی خاک میری آنکھوں کا سرم ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے پاؤں کا جوتا میرے سر کا تاج ہے۔ بابا فرید الدین گنج شنکر رحمہ اللہ کی زندگی میرے لیے مشعل راہ ہے۔ اہل اللہ کا تو غلام ہوں۔ جرم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک کتے لڑاونا ولیاں دا کام نہیں، بس یہ جرم، اور کوئی نہیں۔ بٹیرے لڑاونا، ککڑ لڑاونا، گھوڑے نچاونا، جی یہ اہل اللہ دا کام نہیں ہے۔ اہل اللہ دا کام یہ ہے کہ اللہ دے بندیاں نو اللہ تک لے جاونا، اللہ دے بندیاں دی اللہ نال صلح کراونی، اللہ دے بندیاں نو اللہ دا راہ دکھاونا، رسول اللہ دا راہ دکھاونا، صحابہ اہل بیت دی راہ تے چلاونا۔ جیڑا بندہ صحابہ اہل بیت دی راہ تے چلاوے، جیڑا بندہ اللہ رسول دی راہ تے چلاوے، جیڑا بندہ اللہ دے بندیاں دی اللہ نال صلح کراوے، میں اس نو اللہ دا ولی بھی بننا تے اپنے آپ نو اس کا غلام بھی۔ اولیاء نال کوئی مخالفت نہیں، نہ رکھ سکیندی ہے۔ اللہ نے فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی نال دشمنی کیتی میرا اودے نال اعلان جنگ ہے۔ ہاں جی دنیا بھائی خاک ہے، آپا سارے خاک ہے، آپا خاک چلے جانا ہے، بچنا نہ اللہ دا، نہ کر بندیا میری میری، نہ ہے تیری نہ ہے میری، 4 دنہ دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری، کہیں بچنا ہے؟ اس واسطے اپنے آپنوں اسی تھوڑا جی سنبھال کے رکھیے، سا مکدیاں دیر کوئی نہیں لگڑی، کھیڑ مک جانی ہے، کھیڑ مک جانی ہے۔ سانو چاہیے کہ اسی اتھے جتنے دے ہیں ذرا بندہ بان کے اللہ دا بندہ بان کے گزاریے۔ ہاں جی اللہ دا بندہ بان کے گزاریے، اے نہ ہوئے بغل میں چھوری منہ میں رام رام ہے، تسبیح بھی پھدی جاویے تے کام بھی سارے برائی والے کیتی جاویے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت گل کیتی، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے بال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیتے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اور نفس تے چھری پھیری نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، دسنا ہے حاجی صاحب کی کیتی جاندے ہو۔ اس واسطے سانو اپنے آپ تے دوے دی اصلاح تو پہلے اپنے آپ تے غور کریے۔ ساموک جامنے نے اللہ دی منی ہے، اللہ دے رسول دی منی ہے، بے شک اصحاب محمد و آل محمد دی غلامی اختیار کریے۔ یاد رکھو نہ صحابہ دے بغیر گزارا ہی نہیں، نہ اہل بیت دے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اگر تسی کسی مولوی دے آکھے لگ کے یا کسی ذاکر دے آکھے لگ کے صحابہ نو چھوڑ دیتا یا اہل بیت نو چھوڑ دیتا، نہ مولوی تو اڈے آخرج کام آونا ہی نہیں، نہ ذاکر کام آونا ہی نہیں۔ اپنے حصے دے لتر ہار گئے آپ جل نہیں دے۔ بہتر یہ ہے کہ حضور دی ہر نسبت دے احترام کرو۔ جنت نبی سائیں دی چادر تطہیر دا سایہ ہے وہ بھی پاک ہے، جنت گنبد خضرہ دا سایہ ہے وہ بھی پاک ہے۔ جیڑا نبی دے بستر تے ستا ہو علی بھی شان آلا، تے جی دی گود نبی علیہ السلام ستے وہ ابو بکر بھی شان والا۔ جنہوں حضور نے بلا کے اپنا مسلح دیتا اس ابو بکر نو بھی سلام، جنہوں حضور بلا کے اپنا جھنڈا دیتا اس علی نو بھی سلام۔ جنہاں دے گھر حضور داماد بان کے گئے وہ بھی شان آلے، جیڑے حضور دے گھر داماد بان کے آئے وہ بھی شان آلے۔ اللہ رب العزت اس فقیر دی گفتگو نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں، تہاڈا آمنا میرا آمنا ساڈا مل بانا اللہ قبول فرماویں، زندگی اللہ تانوں سانو ہدایت علی نصیب فرماویں، تے موت سانو اللہ کلمے تے ایمان علی نصیب فرماویں۔ شاعر دی نشیری ہے، نہ فن پارا ہے ادیباں دا، نہ گل اے خطیباں دی، نہ جھولا ہے نقیباں دا، عداوت ہے نہ رولا ہے، تقیہ ہے نہ اولا ہے، علی نو پیر بندہ ہاں نبی دا ویر بندہ ہاں۔ علی تاثیر ایمان دی، علی تفسیر قرآن دی، علی ہے سوز جرت دا،
علی شمشیر یزدان دی علی حیدر دی الفت نو میں فرض اپنا بڑا چھڑیا ہے نبی مولا دے آکھن دے علی مولا اکھا چھڑیا ہے علی میرا ترہ پر ہے میں نوکر اس دے بچیاں دا میرا کلمہ عقیدہ وی کہ صدقہ سچے سچیاں دا علی دا شان مجمع نو خدا زامن سنا چھڑیا ہے نبی مولا دے آکھن تے علی مولا اکھا چھڑیا ہے نبی دی آل دا نوکر ایک اقبال دا نوکر ایک گل دو چار دے دی نہیں میں سالہ سال دا نوکر نبی دی آل دے بارے عقیدہ میں دسا چھڑیا ہے نبی مولا دے آکھن تے علی مولا اکھا چھڑیا ہے لکھا آصف قصیدہ ہے رکھی نگل پوشیدہ ہے نبوت تو شنیدہ ہے علی مولا عقیدہ ہے وما علینا الا البلاغ